بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. بڑا ہی سیڈ خبر کے ساتھ میں آج شروع کر رہا ہوں، افسوس کے ساتھ. 7 ارب 20 کروڑ سالانہ، 60 کروڑ ماہانہ، 2 کروڑ افراد روزانہ بڑا غلط کام کرتے ہیں پاکستان میں. انسان جو منہ سے کھاتا ہے وہ جسم کو جاتا ہے، جو آنکھوں سے اپنے ذہن کو دیتا ہے اس کے روح پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی لیے بڑے بزرگ کہتے تھے قرآن پڑھو، نماز پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے. لیکن آج کا نوجوان افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مذہب سے بہت دور چلا گیا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ نمبر 1 مذہب فروشی، نمبر 2 منافقت. میں اس دن بڑا پریشان ہوا تھا جب وزارت صحت نے ایوان کو بتایا تھا کہ پاکستان میں 8 کروڑ لوگ نفسیاتی ہیں. مجھے یاد آیا کہ 3.5 کروڑ ذیابطیس کا شکار ہیں، تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں، 12 کروڑ سے زائد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. ایسے میں بلیو اٹ اور ناٹ 2 کروڑ سے زائد بار روزانہ پاکستانی پون ویب سائٹس کا رخ کرتے ہیں. انٹرنیٹ کی دنیا کا سب سے بڑا کاروبار یہ گندی ویب سائٹس ہوتی ہیں. میری نظر میں ہماری نوجوان نسل میں سیکشول سپریشن، ڈپریشن اور فرسٹریشن اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ایک وبائی مرض کی شکل اختیار کر گیا. ایسے میں پی ٹی اے کی پابندی سے وہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ٹویٹر یا ایکس پر پابندی نہ لگائی جاتی تو آدھی سے زیادہ آبادی کو وی پی این استعمال کرنا آتا ہی نہیں. لیکن کیونکہ ہمارے وزیر اعظم بھی وی پی این کا استعمال کرتے ہیں تو پھر بیچارے عوام کا کیا قصور؟ ہمیں ایسے معاشرے میں اسلامی قوانین لائے بنا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ بہتری آئے گی. نوجوانوں کو نشے کی عادت سے نکالنے کے لیے ان کو بہتر مواقع اور سرگرمیاں فراہم کرنی ہوں گی. لیکن لیٹس سی کہ یہ کب ہوگا. ملک کا نوجوان طبقہ بری طرح سے ان غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مشغول ہو چکا ہے. اسی تناظر میں وزارت مذہبی امور بھی متحرک ہو گیا اور سوشل میڈیا سے فحش مواد ہٹانے کے لیے اور اسے روکنے کے لیے پی ٹی آئی کو خط لکھ دیا ہے. خط میں سپریم کورٹ کے جنوری 2016، مئی 2016، مارچ 2018 کے احکامات کا حوالہ دیا گیا. جواب میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ سال 2018 سے 2024 کے دوران 8,44,000 سے زائد پورنوگرافک ویب سائٹس کو بلاک کیا گیا ہے، جبکہ ملک بھر میں ہر روز ان سائٹس کے بارے میں بتایا گیا کہ 2 کروڑ پاکستانی ان کا رخ کرتے ہیں. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی غیر قانونی رسائی اور فاحش مواد کو بلاک کرنے کے لیے اقدامات تو کرتا رہے گا، لیکن ٹھوس اقدامات چاہیے. ہمیں ذہن سازی کرنی ہوگی نوجوانوں کی. اس کے اوپر آج پروگرام میں تفصیلاً بات ہوگی. بات کریں اب سیاست کی تو سیاسی ماحول کو اپوزیشن نے گرما کے رکھا ہوا ہے. وہ لمحہ آ گیا جس کے لیے علی محمد خان نے کہا تھا نا اسی مہینے اعلان کریں گے. آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے 24 نومبر کو احتجاج کی فائنل کال دے دی ہے. بانی تحریک انصاف کی ہمشیرہ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر آج تاریخ کا اعلان کیا. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے تو براہ راست وزیر اعلیٰ پنجاب کو دھمکی بھی دے ڈالی. کہتے ہیں احتجاج کی فائنل کال اتنی شدید ہوگی شاید مریم نواز اپنی واپسی ہی مؤخر کر دیں گی. بات کریں عدالتی معاملات کی تو بانی پی ٹی آئی کو ایک اور عدالتی کیس میں ریلیف مل گیا ہے. لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس سے بانی پی ٹی آئی بری ہو گئے ہیں. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی، عمران خان اور دیگر کی لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے انہیں منظور کر لیا ہے. پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال پر نون لیگ کا سخت رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے. صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتی ہیں یہ تحریک انصاف کی سیاسی پیدائش احتجاج، دھرنے اور جلسوں کی شرط پر ہوئی تھی. امپائر کی انگلی سازشی کردار اور سہولت کاری بانی پی ٹی آئی کی سیاست کا قبلہ رہا ہے. مزید بات کریں کہ لاہور ہائی کورٹ میں سول ججز کی خالی آسامیوں پر بھرتی کے لیے امتحانات کے حیران کن نتائج سامنے آئے ہیں. جہاں 1500 امیدواروں نے امتحان دیا، صرف 33 امیدوار پاس ہوئے. کہیں اس نتیجے کا ذمہ دار بھی وی پی این کو نہ ٹھہرا دیں، فارم 47 45 نہ نکال دیں. اس کے اوپر تفصیلاً بات ہوگی. اور آخر میں ہم جانتے ہیں کہ ملک بھر میں بڑھتے اسموگ نے بڑی پریشانیاں پیدا کی ہیں. آج بھی لاہور اور ملتان دنیا کے پولیوٹڈ ترین شہروں میں سے ایک رہا. پڑوسی ملک کے دارالحکومت دلی سے بھی ہم جانتے ہیں کہ ملتی جلتی خبریں آ رہی ہیں، وہاں پر بھی فصلیں جلائی جاتی ہیں، دھواں آتا ہے. آج مریم نواز صاحبہ نے جنیوا سے لنڈن پہنچ کر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسموگ پرانا مسئلہ ہے اور اس سے جلد نپٹا جائے گا اور کوشش پوری کر رہے ہیں. وہی لاہور شہر میں
ویرانے کا سما ہے اور 900 سے زائد افراد مختلف وبائی امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی کل باکو میں 29 کاپ کانفرنس میں عالمی ممالک پر زور دیا کہ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ہنگامی اقدامات کیے جائیں اور ترقی پذیر ممالک کی مدد کی جائے۔ کاپ 28 میں کیے گئے وعدوں پر بھی شہباز شریف نے شکوہ کیا کہ اب تک اس کو مٹیریلائز نہیں کیا گیا، مٹیریلائز کرنا چاہیے، لیکن شہباز شریف صاحب نے جو ایک ٹرم یوز کر لی تھی، ایک نمبر بتایا تھا اس کانفرنس میں کہ ہمیں 2030 تک 6,800 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ ریالٹی چیک دے رہے ہیں کہ یہ کاپ اور کلائمیٹ چینج کے نام پہ 100 ارب ڈالر جمع نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم 6,800 ارب کی بات کر رہے ہیں۔ انبلیویبل۔ ڈسکشن کریں گے، میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے اظہر صدیق صاحب، پی ایم ایل این سے علی گوہر بلوچ صاحب، اور پیپلز پارٹی سے رضا ہارون صاحب فرام لنڈن۔ تھینک یو سو ویری مچ، تمام مہمانوں کا میں بے حد مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ رضا ہارون صاحب، آئی لائک ٹو اسٹارٹ ود یو سر، کیونکہ میں سوسائٹی کو پولیٹکس سے پہلے رکھتا ہوں، اس لیے میں سماج کی بات پہلے کرنا چاہوں گا آج اپنے پروگرام میں۔ اور جب یہ نمبر آج پی ٹی اے نے جو دیا ہے نا کہ سر 2 کروڑ لوگ روزانہ پون ویب سائٹس کا رخ کرتے ہیں، سالانہ 7 ارب 20 کروڑ پاکستانی گندی ویب سائٹس پہ جاتے ہیں، علاج کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے جس طرح پی ٹی اے نے اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے کہ بلاک کر دو، وی پی این کے ذریعے نوجوان جائیں، وہ تو پی ٹی اے بتا رہا ہے کہ ہم نے بلاک کر دیا ہے، پھر بھی ہمارے نوجوان جاتے ہیں وی پی این کے ذریعے۔ واٹ از the solution؟ کس طرح ذہن سازی کی جائے نوجوانوں کی؟ رضا ہارون صاحب۔ تھینک یو طلحہ بھائی، بڑا امپورٹنٹ مسئلے کی طرف آپ نے جو ہے سوسائٹی کے نشاندہی کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ملٹیپل حل ہوں گے، کچھ تو اس کے شارٹ ٹرم ہوں گے، امیڈیٹ ہوں گے، ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ جو سائٹس پہ بین لگا دیتے ہیں وزٹ کرنے پہ، ان کا یو آر ایل کو بلاک کر دیتے ہیں، ایک تو درست کام ہے، کر لینا چاہیے۔ دوسرا جو آپ نے بتایا پھر وی پی این کے تھرو لوگ اپروچ کرتے ہیں، اس وی پی این کو بھی روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہیں آپ کے ٹیکنالوجی کے سولوشن جو آپ اس کو استعمال کر کے کر سکتے ہیں، لیکن معاشرے کی یہ جو انحطاط ہے نا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنا تعلیمی نظام، اپنا سماجی سسٹم میں امپروومنٹ لے کر آنی ہوگی، ہمارے گھروں کے سسٹم میں امپروومنٹ لے کر آنی ہوگی۔ ہمیں اپنا جو نظام تعلیم ہے اس میں ایجوکیشن کے ذریعے ہمیں اس کو جو ہے نا لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی کہ کیا چیز بری ہے، کیا چیز اچھی ہے، کہاں جانا ٹھیک ہے، کہاں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ہمارا دین اسلام، ہمارے جو عالم حضرات ہیں، مولانا حضرات ہیں، وائز حضرات ہیں، خطیب ہیں جمعے کے نماز کے، یہ جمعے کا جو کراؤڈ ہوتا ہے نا، یہ جمعے کو جو خطبہ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ ان پہلوؤں پر گفتگو فرمائیں اور حکومت اس میں پہل کرے۔ حکومت اس میں، کیونکہ یہ ایک ایسا کراؤڈ ہے طلحہ جو ہر جمعے کو ہر نماز کے بعد میں جو ہے آپ کو یہ آٹومیٹک والنٹریلی لوگ یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، آپ کو کچھ کرنا نہیں ہوتا، اور سارے کے سارے بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے ان فورمز کو یوز کر سکتے ہیں، اپنے تعلیمی اداروں کو یوز کر سکتے ہیں، ملٹیپل۔ اس کو آپ نے کسی ایک حل کی طرف جائیں گے شاید نہیں ہوگا۔ معاشرے میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو پھیلاؤ ہے، اس کے لیے آپ کو ملٹی پرونگ اسٹریٹجی استعمال کرنی ہوگی۔ تعلیم، دین، علماء، مساجد کا استعمال، اپنی دینی درسگاہوں کا استعمال، تعلیمی درسگاہوں کا استعمال، اویئرنیس کی کیمپین، یہ سب کر کے دیکھنا ہوگا۔ حالانکہ جو تعداد آپ بتا رہے ہیں، برائی بہت بڑھ چکی ہے، اس کا مطلب بہت بڑھ چکی ہے رضا بھائی۔ اظہر صدیق صاحب، اب یقیناً آپ کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں نوجوان پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں، یوتھ کی پارٹی ہے۔ آج ہم یوتھ کا ہی سب سے پہلے میں مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سر، ہم کس طرح اپنے نوجوانوں کو پورن سے بچائیں، پورن ویب سائٹ سے بچائیں، اپنے بچوں کو ریپ سے بچائیں، زیادتی کا شکار ہونے والے لڑکے لڑکیوں کو بچائیں، یہ سیکشول فرسٹریشن، ڈپریشن، سپریشن۔ کمال بات یہ ہے اظہر صاحب، لوگ شرماتے ہیں، خاص طور پہ جو پاور میں لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی بات ہی نہ کرو، یہ ٹاپک ٹی وی پہ ڈسکس کرنے والا ہے ہی نہیں، جبکہ میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یور ویوز آن اٹ اظہر صاحب۔ میں مبارکباد دیتا ہوں طلحہ آپ کو کہ آپ نے بہت ہی اہم ایشو جو ہے یہ اٹھایا ہے، اور میں تو سوچ رہا شاید جنیوا کے اندر نواز شریف یا مریم صفدر اس والے معاملے کو ٹیک اپ کرے گی، یا ہمارے جو وزیر ٹیکنالوجی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیں ڈاکٹر شیزا ہیں یا ڈاکٹر شیزا ہیں، پتہ نہیں جو کوئی بھی ہیں، وہ اس معاملے کو اٹھائیں گی۔ لیکن یہ تو صرف آپ نے اٹھایا اور باقی چینل سارے خاموش بیٹھے رہے۔ آپ نے ایک ایسے سماجی پہلو کا مسئلہ اٹھایا، اس کی وجہ سمجھیے گا۔ ہم نے جو انیشل انفارمیشن اکٹھی کی ہے نا ساری کی، اصل میں آپ نے جو بیٹھ کر نا سارے کا سارا انٹرنیٹ کا سسٹم جو ہے ہائی جیک کر لیا۔ اگر یہ آپ دیکھیں نا
اور یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اسلامک لائر فورم کے حوالے سے کیس میں پیش ہو کر اس وقت پورن سائٹس کو بلاک کرنے کی بات کی تھی. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, کوئی اور اس وقت سردار لطیف کھوسہ صاحب تھے وزیر اس کے. اب میں کیا کہوں, اس وقت بیٹھ کر جب میں نے اس وقت فائر بال لگانے کی بات کی تھی نا, اس وقت تو بڑا شور پڑا تھا, یہ کیا باتیں ہیں, ان سب سیاسی جماعتوں نے بڑا شور ڈالا تھا اس وقت. ہم نے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ پازیٹیو سینس میں کرنے کی کوشش نہیں کی. اب جو کا معاملہ یہ اٹھا ہے, اس کی وجہ سمجھیے گا, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں مل رہی ان کو کہ سوشل میڈیا کو بلاک کیسے کرنا ہے. تو یہ انہوں نے ایک بنیاد یہ بنائی ہے. اب میرے پاس تو سارا ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں, ایک اچھا اسپیکٹ بھی ہے, لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے لے کر آئیں گے. آپ کو فائر وال دیکھیں نا, فائر وال کا اگر صحیح استعمال کرنا ہے نا, تو فائر وال آپ یہاں لگا سکتے تھے. آپ ان سائٹس کے اوپر, بجائے یہ کہ آپ ٹویٹر سارا بند کر دیں, فیس بک ساری بند کر دیں, آپ یوٹیوب کو, یعنی میرے اپنے اکاؤنٹ جو ہیں آپ امیجن کریں خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا ہے. ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے؟ ہم تو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں, چیزوں کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں, اور ہم جیسے لوگ اس میں بہت ایک رول پلے کر سکتے ہیں. توہین رسالت کے اوپر میں نے فیس بک 10 دن بند کروائی تھی 2010 کے اندر. میں نے گالیاں سنی, بڑا شور سنا اس کے اوپر, اور یہی جو آج باتیں کرنے آ رہے ہیں نا, یہ سو کالڈ لبرل اور یہ سارے میرے خلاف کٹھے ہو گئے تھے. لیکن میں نے اس وقت اس معاملے کو بڑا سیریسلی لیا نا. میں 2010 کی بات کر رہا ہوں, آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں. یہ ریکارڈ پہ سرچ کر کے دیکھیں آپ, 10 دن فیس بک بلاک ہوئی تھی. اسی طرح اس وقت بھی یہ بات بیٹھ کر ہم جب کرتے تھے نا, تو ہمارا مذاق اڑاتے تھے. اور ہم نے, اور اس کے بعد کیا ہوا, جب جو میں نے باتیں کی تو تقریباً 10 سال بعد جا کر بلاول بھٹو صاحب نے یہ میری اس بات کو ایکنالج کیا, لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوئی تھی. ٹائم آپ کے پاس ابھی بھی ہے, اور اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف بھی پیچھے ہٹے گی. آپ ملٹیپل اسٹریٹجی لے کر آئیں اس کو, لیکن آپ یہ جو فائر وال لگا کے یا بی پی ایل لگا کے آپ یہ سارا جو سسٹم چلانا چاہتے ہیں نا, ہمارا تو وزیر اعظم بھی بی پی ایل لگا کے اٹھتا ہے, اور وہ کیا آوازیں اور شور ہوتا ہے اس معاملے کے اوپر سیریسلی. لیکن اس وقت جو ہے اس معاملے کو لے کے جانا بدنیتی مجھے نظر اس لیے آ رہی ہے کہ یہ جسٹیفائی کرنا چاہتی ہیں وی پی این کو یا فائر وال کو. فائر وال کا پازیٹیو استعمال کریں نا, بجائے یہ کہ میرا اکاؤنٹ آپ کا اکاؤنٹ جو بات کرتا ہے زبان بند کر دو. آرٹیکل 19 اور 19 یہ کہتا ہے, تو اس کی مثال کیا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے بارے ابھی آپ کے سامنے ہے. اور یہ مقبول جان نے کیا ایسا ظلم کیا ہے, اور یہ مقبول جان 30 یعنی انہیں تقریباً آج 2.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا. اگست کے مہینے کے آخری ہفتے, آپ تیسرے ہفتے کے اندر وہ گرفتار ہوئے تھے, ریمانڈ لیا. ریمانڈ کے بعد ضمانت آج تک آپ نازل کریں, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. میں نے وہ سارا کچھ ریکارڈ سر شک کی بنیاد پہ تو 3 مہینے اب رکھ سکتے ہیں نا, نیا قانون آ گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم میں. سر آپ شاید بھول گئے ہیں, آپ نا افریقہ کے کسی ملک میں رہتے ہیں, کانگو میں رہتے ہیں, آپ کسی پہاڑوں کے دور میں رہتے ہیں, کسی پتھروں کے دور میں رہتے ہیں, کہ جہاں بیٹھ کر یہ ساری جو باتیں ہیں نا, یعنی اب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں نا جو اس قانون کا مقصد کیا ہے. اس قانون کا ایک ہی مقصد ہے, وجہ بتا دیتا ہوں, کہ نظر بندی کی آرڈر جاری کر رہے تھے 2022 میں اندر 10,000 ہمارے صرف پی ٹی آئی کے ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیجئے گا. 2023 میں 4,770 نظر بندی کی آرڈر. پھر یہ اکتوبر کے اندر, سپتمبر کے اندر تقریباً آپ بنا رہیں گے 487 تھے ڈیٹینشن آرڈر صرف لاہور کے اوپر, وہ سسپینڈ کر دیا ہے سیکشن 7 سیکشن 3 جو ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے. تو اب میرے خیال سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے, اب جو اب 24 تاریخ دے رہے ہیں نا, بہت سارے اب اور آرڈرز نکل آئیں گے ہزاروں کی تعداد میں. I'll come back to that. اظہر صاحب آپ اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا, لیکن پہلے مجھے راؤنڈ 1 کمپلیٹ کرنے دیجیے. ویلکم کرنا چاہوں گا ڈسکشن میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کیا, موٹیویشن اسپیکر ہیں, سوسائٹی کو کی تربیت کے لیے ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. اینڈ بیفور آئی کم ٹو یو بلوچ صاحب, کیونکہ آپ رولنگ پارٹی پی ایم ایل این کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, میں پہلے جاوید صاحب کا ویو جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں 720 کروڑ بار پاکستانی گندی ویب سائٹس کا ایک سال میں رخ کرتے ہیں, روزانہ 2 کروڑ ہے, ماہانہ 60 کروڑ ہے. ہم کیسے بچائیں اپنے نوجوانوں کو؟ ایک طرف ہمارا پی ٹی اے ادارہ کہتا ہے ہم نے ویب سائٹیں بلاک کر دی, دوسری طرف ہمارا وزیر اعظم اور سارے پاورفل لوگ ہمیں رستہ دکھاتے ہیں, وی پی این استعمال کرو, آرام سے پہنچ جاؤ, جو بھی بلاک ہوگا رستہ کھل جائے گا. واٹ از ٹو بی ڈن ڈاکٹر جاوید؟ جی بہت بہت شکریہ. میں گفتگو کے شروع میں رضا ہارون صاحب نے ایک فکرہ بولا تھا کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ 2+2=4 نہیں ہے, بلکہ بہت ملٹی فیکٹوریل اس کا ہمیں حل کرنا پڑے گا. جس ایریا کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے 30-40 سالوں سے
ہم سے مراد وہ لوگ جو ہمارے ملک میں پاور سٹرکچر کے اندر ہیں، ان سب نے عوام الناس کی تربیت کے کام کو کبھی بھی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا. اور جو ایک سڑک پر جھاڑو دینے والا خاکروب سے لے کر ملک کے وزیر اعظم تک، ان سب کی، جس کو ہم ٹیکنیکلی فیکلٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، ان سب کی تربیت کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو ایم پی اے ہے اس کی ایم پی اے کی کوئی تربیت نہیں ہوئی ہوتی. ہمارے ہاں جو ایم این اے ہے اس کی ایم این اے کی تربیت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جو اسکول کا استاد ہے اس کی استاد، جو دودھ بیچنے والا ہے اس کی دودھ بیچنے کے لیے جو تربیت چاہیے اس کی تربیت نہیں ہوتی. اس سلسلے میں ہم سے ایک بہت بڑی گستاخی ہوئی ہے، اپنے قوم کے سلسلے میں بہت بڑی یعنی ہم سے گناہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنی آنے والی نسل کو وہ کردار دینے کی کوشش نہیں کی. اب نئی نسل کردار دینے کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو ہے کہ ہمارا فیملی نظام بڑا اسٹرانگ ہو اور ہماری فیملی میں وہ قدریں موجود ہوں، وہ تہذیب اور تمدن موجود ہو جس سے تبدیلی آئے. دوسرا، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ہمارے ملک کا جو بجٹ کا سب سے بڑا حصہ تعلیمی اداروں پر لگنا چاہیے. ہمارا جو استاد ہے وہ ملک کے اگلے 20 سال کے بعد ہمیں کس قسم کا جج چاہیے، کس قسم کا وزیر اعظم چاہیے، کس قسم کا دودھ بیچنے والا چاہیے، کس قسم کا بنیانوں کی دکان والا چاہیے، کس طرح کا کلرک چاہیے، یہ سب بنانے کا ایک پورا کا پورا روڈ میپ ہمارے پاس ہونا چاہیے اور ہمارے تعلیمی ادارے اس کے ساتھ ہونے چاہیے. یہ کام بالکل بھی نہیں ہوا. دوسری بدقسمتی سے ہمارے وہ لوگ جو اوپر پاور سٹرکچرز میں نظر آ رہے ہیں، سب سے زیادہ بیڈ رول ماڈل وہ ہے. مثلا میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ موٹر وے کے اوپر 120 کی سپیڈ لمٹ ہے. اگر کوئی جرت نہیں کرتا 120 کو کراس کرنے کی، صرف ایک وزیر کی گاڑی جا رہی ہو تو وہ جرت کر رہا ہوتا ہے. ایک جو جج کی گاڑی ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ وہ 140 سے اوپر گاڑی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. آپ کسی پر چلے جائیں، سب لوگوں کو لائن لگوانی ہوتی ہے. مگر پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے پروٹوکول کارنر، یعنی وہ تمام لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ لائن کو توڑنے کا اختیار اس شخص کو ہے جو پاور اسٹرکچر کے اندر موجود ہے. تو اس لیے ایک بہت بیڈ رول ماڈلنگ ہے. ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں، اگر ہم یہ بتانا چاہیں اپنے بچوں کو کہ تہذیب گفتگو کیسے کرنی چاہیے، تو کیا ہم نے قومی اسمبلی کے اجلاس کو لائیو دکھا کے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں جو 22 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں، سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، مہربانی کر کے آپ بھی اس تہذیب سے گفتگو کریں. تو اس لیے میں آپ سے عرض کروں اب، لیکن میں باتیں تو ہم بہت کرتے رہیں گے، میں صرف آپ کو اب ڈور کے سرے کو پکڑیں کیسے. دیکھیں، اس کو شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو میری اور آپ کی عمر کے لوگ ہیں نا، ہم پتھر کی سلیں بنی ہوئی ہیں. ہر پتھر کی سل کے اندر ایک مجسمہ ہوتا ہے، مگر اس مجسمے کو کارو کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. میری عمر اس وقت 63 سال ہے، میں ایک سرجن ہوں، میں ریٹائرڈ ہوں. میں نے اپنی زندگی کے لیے اس کو ایک مشن بنایا ہوا ہے کہ پاکستان میں 3 کروڑ 75 لاکھ مائیں ہیں ٹوٹل پوٹینشیل، جس میں سے 3 میرے گھر میں ہیں، 2 میں بہو ہیں اور 1 میں بیٹی. آپ کے سب کے گھروں میں بھی وہ پوٹینشیل مائیں موجود ہیں. ہم نے ان 3 کروڑ 75 لاکھ ماؤں کو بتانا ہے کہ آپ کی گود میں جو بچے ہیں ان کا کس قسم کا کردار ہونا چاہیے. پرورش اینڈ تربیت ماں کا بڑا کردار ہے. رائٹ ڈاکٹر صاحب، پلیز allow me, I'm short on time, I'm sorry to interrupt sir. علی گوہر بلوچ صاحب کیونکہ اس وقت رولنگ پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بلوچ صاحب، لوگ یہی کہتے ہیں، ایک طرف ویب سائٹیں بلاک کی جاتی ہیں، دوسری طرف وزیر اعظم وی پی این استعمال کر کے پوری قوم کو بتا دیتے ہیں تو ایزی وے آؤٹ کہ کوئی بھی چیز حکومت بلاک کرے، وزیر اعظم کا طریقہ اپناؤ اور اس بلاکیج کو ختم کرو. واٹ از ٹو بی ڈن ان دس سیریس سچویشن؟ علی گوہر بلوچ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں نے تمام دوستوں کی بات سنی ہے اور ماستوائے 1-2 باتیں ایسی تھیں جس میں بغض کی بدبو آ رہی تھی، باقی سب نے ٹھیک باتیں کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا واقعی بڑا قومی المیہ ہے ہمارے ساتھ. اگر آپ 80s کی دہائی میں چلے جائیں، 90s کی دہائی میں چلے جائیں تو ہمارے جو گھروں کے ماحول تھے اور جو ہمارا ملک کا ماحول تھا وہ قدرے مختلف تھا. آپ کو یاد ہوگا ایک وہ نظام تھا کہ جب نئے نئے وی سی آرز آئے تھے تو جو گھروں کے بچے تھے وہ اپنے والدین کے سامنے بیٹھ کے فلم نہیں دیکھا کرتے تھے، اور یہ ہمارا ایک کلچر تھا. لیکن آج معذرت کے ساتھ جس طرح کے جو ٹی وی کے اوپر جو ڈرامے چل رہے ہیں وہی دیکھ لینا کہ ہمارا کلچر کس طرف چلا گیا ہے. آپ ان کی سٹوریز سن لیں، آپ ان کی
جو ہے مطلب لباس دیکھ لیں، آپ ان کی گفتگو دیکھ لیں، آپ ان کے ڈائیلاگز دیکھ لیں، اور حتیٰ کہ اب پاکستانی نہیں، اب تو ظاہر ہے گلوبل ورلڈ ہے، پوری دنیا کی موویز، ہر چیز، انٹرنیٹ، یہ چیزیں ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ جس طرح سے ہمارے معاشرے میں اخلاقی طور پر ہر طرح سے گراوٹ آئی ہے، اور خاص طور پر جو تبدیلی کا کلچر ہمارے ملک کے اندر پروموٹ ہوا ہے، اور جس طرح سے اس نے ہمارے ملک کو بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر بھی متاثر کیا ہے، اور وہ گراوٹ اب نظر آتی ہے، اور وہ نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے کافی حد تک. اور اس کے لیے ہمیں مناسب قوم کوشش کرنا ہوگی، اور بالکل یہ بات درست ہے کہ ہمیں ایک سمت سے نہیں، ہمیں اس پر کئی سمت سے کام کرنا ہوگا، کئی ڈائریکشن پر ہمیں کام کرنا ہوگا. ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کے اوپر نظر ثانی کرنی ہے، ہمیں اپنی اخلاقیات پر نظر ثانی کرنی ہے. ہمیں یہ جو کلچر ہے جس میں بیٹا باپ کو یا باپ کی عمر کے لوگوں کو گالیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں برداشت ختم ہو گئی ہے، جس میں آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو اپنا سیاسی دشمن قرار دے دیا ہے، آپ نے نفرت کی اتنی بڑی دیواریں قائم کر دی ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، وہ پاکستان کی تنصیبات کے اوپر آپ نے ان کو حملہ آور بنا دیا، اور حملہ آور بنانے کے بعد پھر آپ نے ان کو پہچاننے سے بھی آپ نے انکار کر دیا، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی جن لوگوں نے حملے کیے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہی کچھ ہی ابھی بھی ہونے جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک چیز نہیں ہوتی کہ جو چیز آپ کو پسماندگی، جو چیز گراوٹ آپ کو ایک کلچر میں نظر آتی ہے، وہ آپ کے شعبہ زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتی ہے. اور ظاہر ہے جب تک اخلاقیات بہتر تھی، جب تک چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے تھے، جب تک گھروں کے ماحول بہتر تھے، اس وقت تک یہ چیزیں اور یہ شکایات کم تھی. اچھائی اور برائی کا تصور تو ہر دور میں رہا ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے، لیکن خاص طور پر جس طرح کے قصے زبانیں زدے عام ہوئے، جس طرح سے ہمارے جو رول ماڈل تھے ان کے ہم روز دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے قصے اور کس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور روز روز عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے باحثیت مسلمان، باحثیت قوم ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کو یکا یک ختم کیا جا سکتا ہے، پر ختم کرنا چاہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم، باحثیت قوم. جی وزیر اعظم صاحب سر، کیونکہ خود وی پی این استعمال کرتے ہیں نا، یا تو آپ ان سے کہیں کہ وہ ٹویٹر استعمال کرنا بند کر دیں، حکومت نے اس پہ پابندی لگا دی ہے، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، یا تو پھر آپ یہ وی پی این کو بلاک کریں، کیونکہ وزیر اعظم خود وی پی این یوز کر رہے ہیں، جو بھی گندی ویب سائٹس پہ جاتا ہے وی پی این یوز کرتا ہے. اس ٹویٹر کے چکر میں وی پی این اتنا عام ہو گیا کہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ جو حکومت بلاک کرے کیسے وہاں تک پہنچنا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ یا وزیر اعظم کو وی پی این کا استعمال بند کرنا چاہیے، یا ٹویٹر کھول دیں، اسے ہٹا دیں پابندی گندی ویب سائٹس پہ رکھیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف گندی ویب سائٹ ہی ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جس طرح سے کہ جیلی ویب سائٹ بنا کر اور جس طرح سے گالم گلوچ کی جاتی ہے اختلاف رائے رکھنے والوں کو، جس طرح سے زہر اگلا جاتا ہے ہماری ریاست کے خلاف، جس طرح سے زہر اگلا جاتا ہے ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف، جس طرح سے زہر اگلا جاتا ہے شخصیات کے خلاف، تو ظاہر ہے یہ ہمارے چیلنجز ہیں. اور جہاں تک آپ نے وی پی این کی بات کی ہے، تو وی پی این کی بے شمار کمپنیز ہیں جن کو کہ اب پاکستان نے باقاعدہ رجسٹر کیا اور جن کو اجازت ہوگی. پر ان کا کام تو یہی ہے نا کہ سر یہ جو بلاکڈ ویب سائٹس ہیں ان تک رسائی دیں. ایک طرف آپ اجازت دے رہے ہیں وی پی این کو رجسٹر کر کے، ایک طرف بلاک کر رہے ہیں. نہیں، وی پی این وہ وی پی این کمپنیز ہوں گی جو مطلب ہے کہ اس تک ایکسیس نہیں دیں گی. ان کی رجسٹریشن کا مقصد ہی یہی ہے، اور اب ان چیزوں کو اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے، اب ان چیزوں کو بہتر کیا جا رہا ہے. لیکن وزیر اعظم تو وہ وی پی این یوز کر رہے ہیں نا جس سے ان کو ٹویٹر کا ایکسیس مل رہا ہے، تو یعنی وہ بھی ان رجسٹرڈ یوز کر رہے ہیں. دیکھیں میں آئی ایم سوری بلوچ صاحب، مجھے بریک پہ جانا ہے. آئی ایم سوری معذرت چاہتا ہوں. آئی ایم سوری مجھے فوراً سے بریک کا کہا گیا. تھینک یو فار یور ٹائم. باقی سارے مہمان میرے ساتھ رہیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، جلدی سے واپس آئیں گے. اسٹے ود اس ویئرز، ڈونٹ گو اینی ویئر، وی ول بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक। काजी फैज़ साहब लंदन में मुँह छुपाते फिर रहे थे, इसलिए कुछ जल्दी वापस उनको आना पड़ा क्योंकि लोग उन्हें बड़ा तंग कर रहे थे। खबर ये भी आई है ख्वाजा आसिफ हमारे वफाकी वज़ीर दिफा को भी लंदन में हरास किया गया है और उनको भी बातें कसी गई हैं, आवाज़ें लगाई गई हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि चाकू भी उनको दिखाया गया है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं और यकीनन जितनी भी इस वक्त हमारे मुल्क की लीडरशिप है, जब भी वो बाहर जाती है मुश्किलात का शिकार होती है और उनका ये कहना है कि PTI वाले हैं जो ये ट्रेंड प्रमोट कर रहे हैं, PTI की वजह से ये हो रहा है। और अब देखते हैं कि क्या वज़ीर दिफा के ऊपर जिसने चाकू की बात हो रही है, तो क्या जिस तरह काजी फैज़ साहब के ऊपर जो हमला हुआ था हमारी एम्बेसी की गाड़ी के ऊपर, तो फिर एक केस बनाया गया था और फिर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में उनके नाम डाले गए थे, वही एक्शन रिपीट होता है या नहीं। बट ये मैं राउंड शुरू करने वाला हूँ अपने मेहमानों के साथ। ऑफ कोर्स PTI ने एहतजाज की कॉल दे दी है, क्या उनके पास कोई और ऑप्शन है? इज़ दिस द बेस्ट वे फॉरवर्ड? और जिस तरह की सियासत हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में, लंदन में हमारे सियासी रहनुमा जाके लोगों के ताने सुन रहे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं, धमकियाँ देख रहे हैं। गुफ्तगू करते हैं। अली गौहर बलोच साहब, आई लाइक टू स्टार्ट विद यू। सर, हुकूमत का तो काम होता है कि फैसिलिटेट करे प्रोटेस्ट को, जमहूरियत का हुस्न है एहतजाज, बट सैडली देखा ये गया कि आपकी हुकूमत में PTI वाले जब भी एहतजाज करने निकलते उनको पकड़ लिया जाता, फिर वो गायब हो जाते, फिर उनकी औरतें, फिर उनकी बहनें, फिर घरों पे रेड, जिसकी वजह से हमने फस्तायत और फैशिज्म का वर्ड आजकल के दौर में बहुत सुना, पहले कभी सुनते नहीं थे। डू यू थिंक हुकूमत की स्ट्रैटेजी दुरुस्त है PTI के केस में, या फिर हुकूमत को कुछ मुज़ाकरात, नेगोशिएशंस करने चाहिए, सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना चाहिए एस्केलेट करने के बजाय? और इस एहतजाज में आपको लगता है PTI कुछ हासिल कर पाएगी या फिर अब नए कानून के तहत सब नज़रबंद हो जाएंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि आपने एक लफ्ज बताया कि फस्तायत का लफ्ज आपने बताया कि ये सुनने को मिला है। पाकिस्तान की तारीख में कभी आपने 9 मई जैसे वाकयात भी नहीं देखे होंगे कि कुछ जत्थों ने ये लिबादा ओढ़ के सियासत का, सर हमने पाकिस्तान टूटते हुए देखा है सर, जो कि 9 मई से काफी बड़ा था सर, उसमें भी किसी को सजा नहीं मिली थी सर। जी, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमलावर हुए हों, पाकिस्तान की तनसीबात को जो है वो आग लगाई हो और उनके ऊपर लेबल भी ये लगा हो कि वो पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी और अपने आप को सियासी वर्कर कहते हो, तो शोहदा के ऊपर अगर कोई पाक फौज से कोई शहीद हो जाता है तो उसकी मीडिया के ऊपर जिस तरह से ट्रोलिंग की जाती है, जिस तरह से बेहुदा अल्फाज करते जाते हैं, जब किसी सूबे का वजीर आला एहतजाज की कॉल दे और ये कि सर पे कफन बांध कर आ रहे हैं, पता भी नहीं कि वापस नहीं आएंगे, घरों को बता के जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एहतजाज करने नहीं आ रहे, वो किसी मुल्क के ऊपर और मुल्क के कैपिटल के ऊपर हमला आवर होने के लिए जा रहे हैं। और अपने सूबे के सारे वसाइल लेकर आप किसी एक शहर या किसी भी जगह को लॉक डाउन करना चाहते हैं, वहां की आवाम की जिंदगी को अजीरन करना चाहते हैं। इससे पहले भी जब धरनों की सियासत हुई थी उस वक्त भी ये कहा गया था कि पुरअमन एहतजाज है, फिर उस पुरअमन एहतजाज की आड़ में आपने PTV पर हमला आवर होते हुए भी लोगों को देखा, अंपायर की उंगली बातें भी सुनी, और फिर जिस तरह से असम्बलियों के जंगले टूटते हुए भी नजर आए। फिर आपने यहाँ तक भी कहा कि वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस से घसीट के बाहर ले आएंगे, ये नारे भी लगाए। फिर आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलानात भी किए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की सियासत में एहतजाज के नाम के ऊपर इश्तियाल अंगेजी है, अनारकी है, तो जाहिर है कि ये फिर उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए आपको फस्तायत जैसे अल्फाज भी सुनने को मिलेंगे और इस किस्म की चीजें मिलेंगी। लेकिन फिर भी अगर एहतजाज पर अमन हो, PDM में रहते हुए जब हम लोग अपोजिशन में थे हमने भी एहतजाज किए, लेकिन कभी ये नौबत नहीं आई कि किसी इदारे के ऊपर हमलावर हो। बाकी पॉलिटिकल पार्टी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, पॉइंट टेकन बलोच साहब, उनकी लीडरशिप जो थी, उनकी लीडरशिप के ऊपर भी बड़े बड़ा अरसा जेल में रहे, बहुत झूठे मुकदमात बनाए गए, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हमला आप लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हमला नहीं किया जिस तरह इस वक्त PTI कर रही है। रजा साहब, योर व्यूज ऑन इट, क्या आप भी यही समझते हैं कि क्योंकि PTI एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हमला आवर हुई इसीलिए उनको एहतजाज की इजाजत नहीं मिल रही? मैं समझता हूँ PTI का अपना एक मिजाज है और शायद वो फुस्तायत का लफ्ज PTI पे बड़ा फिट बैठता है, क्योंकि फुस्तायत के अंदर गुफ्तो-शुनीद की गुंजाइश नहीं होती और PTI के पास गुफ्तो-शुनीद, डायलॉग, नेगोशिएशन की ना गुंजाइश है, ना पावर है, ना उनके लीडर चाहते हैं। अब 24 नवंबर का ऐलान किया है, 23 को देखेंगे यार क्या होता है, क्या ऐलान तो ऐसे ही होता है। क्या होगा रजा भाई, 23 को क्या होगा, कौन कौन उठाया जाएगा, किस के घर पे रेड पड़ेगी सर?
22-23 तक देखते हैं यार भाई, अभी तो 14 दिन बाकी हैं, 22-23 तक ये वापस ले लें, क्या करेंगे? तो आखिरी दिन एलानत वापस हो जाते हैं, हम खामखा परेशान हो रहे हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो परेशानी की बात है वो हमारे भाई ने सही फरमाया कि हर वक्त जो है ना पाकिस्तान के कैपिटल के ऊपर चढ़ाई करना, ये कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं कर रहे हैं। और इससे हासिल क्या करेंगे? इस तरह क्या कोई आदमी रिहा हो सकता है? क्या इस तरह किसी की बात को मान लिया जाएगा? रियासत है ना, इस्लामाबाद रियासत है। तो रजा साहब फिर इमरान खान रिहा कैसे होंगे? सवाल ये भी है। वोट से होंगे, अदालतों से होंगे। कोई और क्या तरीका होता है मुझे बताओ? और क्या तरीका होता है? कोई ऐसा होता है कि मतलब आप मुझे बता दो, हमारे कानून में ये लिखा हुआ है कि 20,000 का मजमा जमा कर लो तो फला आदमी फला जुर्म जो है माफ हो जाएगा, 1 लाख का मजमा जमा कर लो तो कत्ल का गुनाह माफ हो जाएगा। लेकिन रजा साहब वो निकाह केस के बाद में ज्यादातर पाकिस्तानियों को लगता है कि ये सारे केस ऐसे ही बना दिया। मैं अजहर साहब के पास जाना चाहूंगा। रजा साहब एक मिनट रुक जल्दी से सर। अगर ऐसा लगता भी है तो भाई मेरे अदालत से उनको रिलीफ मिला ना निकाह केस के अंदर? राइट। और कहां से मिला रिलीफ? क्या उनको रिलीफ क्या कोई जुलूस निकालने से, रैली लगाने से, आग लगाने से रिलीफ मिला? अजहर साहब क्यों लगा रहे हैं आप आग? अजहर साहब क्यों निकाल रहे हैं जुलूस? क्यों फस्तायत फैला रहे हैं? क्यों एस्टेब्लिशमेंट पे हमला कर रहे हैं अजहर साहब? देखिए, मैं तो पाकिस्तान मुझे मुस्लिम लीग नून का तो पता है कि उन्होंने आपके सामने है सुप्रीम कोर्ट पे क्या हमला किया था। वो पेड़ फाड़ के करप्शन के पैसे निकालना चाहते थे। जो मोदी का यार है या गद्दार है। मोहतरमा बेनजीर तस्वीरें, सारा रिकॉर्ड के ऊपर वो सारा कुछ। असल में वो यादाश्त कमजोर थी हमारी। आजकल यादाश्त हमारी भूल गई है ना माजी में। आज अब जो हम एक दूसरे से हाथ मिलाना नहीं चाहते थे, अब उस करप्शन को और उस सारे मामलात को इकट्ठा करने के लिए कभी ये भी सोचा है कि नवाज शरीफ आज जो स्विट्जरलैंड क्यों याद आ गया? वो आसिफ अली जरदारी साहब या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब स्विट्जरलैंड के बारे में कहा करती थी, कौन सा पैसा कहाँ डंप किया, वो सारा चले। बहरहाल ये इनकी अपनी एक राम कहानी है, वो चलते रहे। मैं हैरान हो रहा हूँ। अब बिलावल भुट्टो क्या करने आए थे जब सिंध से लेकर आए थे लॉन्ग मार्च? वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने ही तो आए थे, और क्या करने आए थे? अब ये तो हमारा ज़र्फ है कि हमने उनको रोका नहीं, हमने कोई डिटेंशन ऑर्डर जारी नहीं किए, 144 का निफाज नहीं किया, हमने कोई बगावत के दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज नहीं किए। मौलाना फजलुर रहमान आते थे, जत्थे लेके आते थे, डंडे और छोटे लेकर आते थे। ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। मौलाना के नैब के हवाले से केसेस शुरू हुए तो मौलाना ने क्या क्या बयान दिए। मरियम सफदर नैब के दफ्तरों में जाकर चढ़ाई नहीं की, पथराव नहीं किया। राइट अजहर साहब, आई एम शॉर्ट ऑन टाइम। थैंक यू अजहर सिद्दीक साहब, रजा हारून साहब एंड अली गौहर बलोच। आपके कीमती वक्त के लिए बेहद मशकूर हूं। ब्रेक के बाद मेरे साथ होंगे भारतीय सहाफी हैं रविंदर सिंह रूबिन। स्टे विद अस। आज की एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग खबर पे मैं बात करना चाहता हूँ लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। लेकिन क्योंकि हमारे साथ इस वक्त ऐसे मौजूद मेहमान जुड़ चुके हैं प्रोग्राम में कि मैं इस खबर को मौखर करूँगा और इसको आगे चल के प्रोग्राम में शामिल करूँगा टुमारो। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रविंदर सिंह रूबिन साहब। थैंक यू सो वेरी मच रविंदर सिंह साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। सत श्री अकाल, सलाम। रविंदर सिंह साहब, पाकिस्तानी आज सोच रहे हैं कि एक तरफ आप अपनी फसलें जलाकर धुआं भेज रहे हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा पंजाब मुतासर हुआ है, KPK हमारे 2 प्रोविंसेस शदीद मुतासर हुए हैं। एट द सेम टाइम आप अपनी क्रिकेट टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं भेज रहे हैं, जिससे पूरी मुल्क की आबादी शदीद मुतासर हुई है। और सैड है कि क्यों इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आ रही है। एक तरफ आप धुआं भेज रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्रिकेट टीम भी नहीं भेज रहे हैं। क्यों कर रहे हैं रविंदर साहब ये जुल्म हम पे? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे पे ये मतलब सीधा मेरे पे इल्जाम लगाए। आप भी सहाफी हैं और मैं भी सहाफी हूँ, और तर्जुमान नहीं है। मैं ये समझता हूँ, मेरा तो पता है मैं तर्जुमानी नहीं करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या सरकार के बाकी इदारों की, आपका मुझे पता नहीं है। तो आप मुझसे एज ए सहाफी अगर पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हालात है, तो मैं ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा। किसने क्या भेजा, कौन क्या नहीं करता, ये तो सियासी मसले हैं और सियासी जवाब हैं। आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। दूसरा, टेक्निकल कुछ चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। आप और मैं क्या, दुनिया सारी अमेरिका को बहुत फॉलो करते हैं, अमेरिकन को। नासा की पिक्चर्स देख लें आप, जो कल उन्होंने नशर की थी, उसमें पाकिस्तान साइड में वो रेड जो लाइट्स है ना, वो बनिस्बत इंडिया से
میرا خیال ہے کہ 3 times زیادہ آئی ہوئی ہیں. تو وہ اگر اس کو ٹیکنیکل چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یو آر 3 times worse. آپ کی سچویشن ہم سے 3 گنا خطرناک. لیٹ می کمپلیٹ اٹ. ونڈ کی ڈائریکشن جو ہیں وہ بھی آپ اپنے میٹرولوجی جو ڈپارٹمنٹ ہے ان سے پوچھیں کہ کہاں سے کہاں چلتی ہے. کسی بھی اس طرح کی ہوا کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کے لیے 6 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ چاہیے ہوتی ہے, اور پچھلے 1-1.5 مہینے سے صرف 2 دفعہ ہوا چلی ہے, وہ بھی 4 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے بھی کم. تو ٹیکنیکلی جہاں پہ جو بھی دھواں جو بھی پولوشن ہے وہیں پہ ہے. پچھلے 10 سال سے چاہے وہ لاہور لے لیں, اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس کے آس پاس کے علاقوں میں لگاتار یہ پرابلمز آ رہی ہیں. پرابلمز کے بہت سارے ریزن ہیں. مطلب یہ 2 مہینے کے اندر ہی کیوں یہ سارا ایک دوسرے کے اوپر ہم الزام تراشی ہو رہی ہے. آپ کے یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں چٹھی لکھوں گی انڈین پنجاب کے بھگونت مان کو. اس نے آج کہہ دیا ہاں جی بیبا جی لکھ لیں چٹھی, آپ بھی لکھ لیں. بات یہ ہے سر, ایز اے صحافی آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, پولیٹیکل لیڈرز دے آر یوزلی بیسکلی ساؤتھ ایشیا والے یہ ایشوز کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. کامن ایشوز کیوں نہیں پکڑتے جو آپ کے یہاں پہ ہیں, ہمارے یہاں پہ ہیں. آج آپ کو دھواں تنگ کر رہا ہے, کل آپ کو کوئی اور چیز تنگ کر رہی ہے, لیکن اس کی جڑ کیا ہے؟ آپ کرکٹ ڈپلومیسی یا کرکٹ کی بات کر رہے ہو, کرکٹ چھوڑیے سر, لوگوں کو کھانا تو مہیا کرائیں صحیح ڈھنگ سے. یہ پولیٹیشین کا کام ہے, ان کو رہنا تو صحیح ڈھنگ سے, ان کو سیکیورٹی. دیر آر لاٹ آف ادر ایشوز وچ کین بی ٹیکن اپ بائی دا پولیٹیشینز, اینڈ ان کو چن کے اسی لیے رکھا گیا ہے. یہ کیا آئی ایم سوری یہ باتیں سیاسی جو طرف لے جاتے ہیں, چٹھی لکھنا نہیں لکھنا, آپ نے دھواں بھیج دیا, ہم نے کچھ اور بھیج دیا. یار یہ چیزیں آئی ایم سوری ٹو سے یہ ڈائیورشن ہے. جو ریئل ایشوز ہیں ان کے اوپر آئیں, وہ اس کے اوپر آتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہی. اب کرکٹ پہ ہیں سر, کرکٹ پہ ہیں سر. آپ نے کرکٹ کا سوال کیا ہے. میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتانے کی کوشش کی لیکن وہ وقفہ کم تھا تو آپ نے کہا آن سکرین بات کر لیتے ہیں. تو جناب یہ ہے کہ کرکٹ میں زیرو, مجھے کرکٹ کی بالکل سمجھ نہیں ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ if لیٹ سے نواز شریف صاحب calls مودی صاحب and tells him کہ آپ اپنی ٹیم بھیج دیں تو کچھ فرق پڑے گا؟ ان دونوں کے تعلقات مراسم رہے ہیں, پر اس کے لیے کرکٹ کیوں ضروری ہے؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے لیے بات ہو سکتی ہے. of course there's Kashmir, whatever it is. وہ تو آپ کے جو یہاں پہ ایس سی او سمٹ تھی اس میں انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں وہ جاتے ہیں, جانے سے پہلے وہ کہہ کے جاتے ہیں کہ یہ میں ایس سی او سمٹ کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ اس میں باقی سارے ممالک اکٹھے ہیں اور ایک ملک نہیں جاتا ہے یا 2 نہیں جاتے ہیں تو متاثر ہوتی ہے. Right, I'm short on time. Thank you Ravinder Singh Rubin صاحب for joining us on 365. Viewers, ٹائم ختم ہو گیا. سوشل میڈیا پر اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل آپ سے ملاقات ہوگی. Until then, اللہ حافظ.